you're a superstar, you're Veena Malik. اور انہوں نے پورا قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے. So it was just like, I was like, wow. میرے سے تو پالیٹکس پہلے دن ہی ہینڈل نہیں ہونی. آج ایک ورسٹائل آرٹسٹ ہمارے ساتھ ہیں. میمکری سے نام بنایا, ایکٹنگ کی, ہوسٹنگ کی, مذہبی ٹرانسمیشن کا حصہ بھی رہیں اور سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی رہیں. پھر ایک لمبی بریک لے لی اور اسکرین سے آؤٹ ہو گئیں. سیاحتی پروگرام کے ساتھ واپسی کی اسکرین پر, اور آج کل پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں. جی وینا, کہاں غائب رہیں اتنے عرصہ اور کیا کرتی رہیں؟ ہائبرنیشن میں تھی میں, لیکن بہت ساری چیزیں کی میں نے جو کہ آئی تھنک آر ریئلی ہیلپ فل فار می. سو کیا کیا آپ نے جو آپ کے لیے اتنا ہیلپ فل رہا اس ہائبرنیشن میں بھی؟ ایجوکیشن واز سم تھنگ جو کہ میں نے جب وین آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر, تو اوبیسلی آئی اسٹارٹیڈ وین آئی واز ان مائی اسکول. اور گھر میں کیونکہ سب لوگ مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے, تو آئی آلویز یوز ٹو ہیو دیٹ آن مائی مائنڈ دیٹ وین ایور آئی ایم گونا گیٹ سم ٹائم تو میں اپنی پڑھائی کو کمپلیٹ کروں گی. اینڈ لکیلی جب میرے بچے اسکول جانا شروع ہوئے تو آئی یوز ٹو جسٹ ڈراپ دیم, پک دیم اپ. تو آئی واز لائک, یہ اسکول جا رہے تو میں کیوں نہیں جا رہی؟ I am not going to school when I have the chance to go to school. Because I still remember کہ جب میرے فرسٹ ایئر کے ایگزامز ہو رہے تھے تو I was already shooting منیلا کے جاسوس in Manila. I could not just, appear in exams. Even in India, بہت ساری یونیورسٹیز کو میں سرچ کرتی رہتی تھی, بٹ بیک ان ٹائم آن لائن ایجوکیشن واز ناٹ اے تھنگ. تو آپ سوچتے تھے فزیکلی آپ جائیں گے, مطلب ہاؤ کوڈ یو ڈو اٹ. میرے لیے بہت امپاسبل تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. So I got my admissions in BSc Psychology. So I just completed my bachelor's of 4 years. Then I got some certificates from Harvard Medical School. And just recently I completed my master's in psychology. So اسکرین پہ واپس آنے کا آپ کو خیال کیسے آیا؟ ایجوکیشن کی طرف آپ چلی گئیں اور پھر آپ کی واپسی ہوئی اسکرین پہ, اور آپ نے اتنی ورسٹیلٹی سے کام کیا ہے, تو کوئی نیا روپ ہم دیکھیں گے آپ کا اس میں؟ Sarish, I've been just there like on and off. میں نے ایک کامک شو بھی کیا ہے مستیاں کے نام سے, اور میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ٹریولاگ کیا ہے. تو کچھ بہت زیادہ نہیں, بٹ سم تھنگ دیٹ آئی کوڈ ایڈجسٹ. بیک ان ٹائم when I started my career was the only thing. مطلب the kind of person I am, I'm an idealist and I am sort of ایک فینٹسی اور امیجنیشنز جو میری ہیں, بیکاز سنس آئی ایم اے پائسین, تو یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہیں. تو جب میں ایک اپنا کام شروع کیا, I was just so much into it کہ I still remember کہ most of the times میرے پاس یہ بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں گھر جا کے میک اپ اتاروں. اینڈ I used to live with my sisters, تو وہی میرا میک اپ بھی ہٹا رہی ہوتی تھیں اور وہی مجھے کھانا بھی کھلا رہی ہوتی تھی نیند میں. تو بیکاز سنس مائی کریئر واز مائی پرائرٹی, تو میں نے اس کو بہت اچھے سے کیا. بٹ ناؤ a lot of new good things have happened to me. My kids are there. Of course, they need my time. 7-8 years that I'm living with my parents and my kids. So پہلے priority صرف career تھا, اب priorities اور بھی ہیں. تو but still, I think if anything just feels like that I could just fit in and I could just adjust into my this kind of a schedule where my life is just mashallah so perfect and beautiful, I'll definitely do it. ابھی آپ نے اپنے بچوں کا ذکر کیا, سو ٹیل اس اباؤٹ دیم, بیکاز وہ لائم لائٹ سے بالکل دور رہتے ہیں. کیوں دور رہتے ہیں؟ کس کلاس میں پہنچ گئے ہیں؟ ہاؤ یو آر مینیجنگ لائف ود دیم؟ They ask me, Mom, you're a superstar, you're Veena Malik. Put our videos there, people gonna like it. But the thing is that abhi wo itni fragile age mein hai na کہ I just for few likes, I know that if I put my kids there, mashallah, they're beautiful kids. So for few likes or for social media posts, I don't want to ruin their peace of mind. They are concentrating on their education. They are mashallah happy, healthy, beautiful kids. I just want them to just stay there because they're just so busy. وہ اپنی پڑھائی پہ اتنا زیادہ دھیان دیتے ہیں. And I just keep talking to them. And I'm like, Mom, you make your reels. You don't make reels with us. And I'm like, okay, just few more years and we're gonna make reels together. So I think یہ ایج بہت فرجائل ہے. میں کبھی ان کو کسی سیٹ پہ بھی نہیں لے کے گئی ہوں, اور میں نہیں چاہتی کہ وہ سوشل میڈیا پہ خود کو دیکھیں اور کہیں کہ واو پیپل لو اس سو مچ, اور پھر وہ ریلز ہی بناتے رہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. سو ابھی آپ نے اپنی فیملی کی بات کی, پیرنٹس کی بات کی, کڈس کی بات کی, اینڈ اٹ سیمس کہ یو آر ٹو مچ ان ٹو اٹ آل. لیکن ابھی تھوڑے ہی عرصے پہلے آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی دی ہے جس نے خاصی ہلچل مچائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. سو بتائیں
کیا قصہ ہے ان کا شہریار چودھری کا؟ کون ہے وہ؟ He is the guy who just make me see world with a completely different perspective. This is the person who just جنہوں نے مجھے دکھایا کہ I can wear my rosy glasses again, and he made me love Bollywood songs because مجھے ہمیشہ لگتا تھا I used to love music but not this much. مجھے لگتا تھا کہ بہت کلیشے لگے گا نا, چیزی لگے گا نا بالی ووڈ کے پرانے گانے سننا, بٹ I have started loving romantic music, and I'm just loving it. And he's so busy, he doesn't have time, but he is only on social media because of me, because he says whatever makes you feel good. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ when you've been through worse, something good comes up and you're like, how come? And if something is too good to be true, you're like, damn, یہ کیسے ہو سکتا ہے? I mean, how come something could be just so beautiful and so good? So yeah, I'm just trying to understand more, and I'm just trying to know more, and I guess I'm liking it. I think I'm loving it. So specifically ان کی ایسی کیا خصوصیت تھی جس کی وجہ سے you chose each other or you chose him? He chose me. He chose me years ago when he got the conscious that what actually love is. So because I know him for quite some time, what made me choose him was like, I tell you something. زندگی میں when I started my career, or I have seen so many ups and downs اور بہت ساری چیزیں, so there was time in my life when I decided that why things not making sense to me. مطلب یونیورس کیسے ایسے ہو سکتی ہے کہ اس کے رولز جو ہوں وہ کریکٹ نہ ہوں اور کلیئر نہ ہوں, and I was like, اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. So back in 2013 when I just decided to change, because that intrigued me to study Quran Pak, I think اگر میں زندگی میں یہ کہوں کہ the best thing ever happened to me is that I have read the entire Quran Pak. What made me fall for him was that he knows the world really well, but انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے, اور I was like, wow, I mean his handwriting is so good, he sings so good, ان کی آواز اتنی پیاری ہے, اور میں نہیں بتا سکتی, there's so many good things about him, and he اور انہوں نے پورا قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے. So it was just like, I was like, wow. So that was something that I felt for him. ریلیشن شپس کی, پرسنل لائف کی تو بہت ڈیٹیل سے بات ہو گئی. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور ورک, میمکری کی بات کرتے ہیں ہم. میمکری ایک بہت یونیک آرٹ ہے اور آپ اس کے ماسٹرز میں سے ہیں. کیوں چھوڑ دی؟ دوبارہ کریں گی تو کب کریں گی؟ آئی تھنک ایکٹنگ کی جو سب سے مشکل فارم ہے دیٹس کامیڈی, اینڈ دیٹس واٹ آئی آلویز لوڈ دا موسٹ. کیونکہ میں نے ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کی, آئی تھنک آئی ورکڈ آئی اپیئرڈ ان کپل آف ہز سیریز along with ہم سب امید سے. ہم سب امید سے was something that actually happened to me because even I wasn't sure that I could do it. So I think I'm not the pioneer probably. Dr. Yunus Bhatt کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا نہیں you can do it. But ہم سب امید سے نے آج تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا. People ask me mimicry کرو, and I was like, وہ ہوتا ہے نا کہ وہ آپ ایک کام آپ نے بیسٹ کیا and now you're not even thinking about it, کیونکہ it's out of your mind, آپ نے نکال دیا دماغ سے. So لیکن اس کی چھاپ اتنی پکی رہ گئی کہ وہ لوگ اس کو بھولنے کو تیار نہیں ہیں. If you ask me now کہ کچھ کر کے دکھاؤ, ایون کہ میں گیٹ اپ بھی کر لوں, تو مجھے لگتا ہے کہ I just can't do it that way because it's done. I've been there, done it. I don't want to do it anymore. سب سے زیادہ میمکری انجوائے کس کی کی اور ٹف کس کی سب سے زیادہ لگی؟ I think during my ہم سب امید سے ٹائم I was in such a phase کہ مجھے مطلب کوئی چیز مشکل ہی نہیں لگتی تھی. مطلب ایون شلپا شیٹی I did it, میں خود کو دیکھ کے خود سوچتی تھی کہ میں کیسے شلپا لگ رہی ہوں. بیکاز کبھی کبھی ایسا ٹائم ہوتا ہے دیٹ یو آر ایٹ دا کریشن کہ آپ اس پیک پہ ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایوری تھنگ کمز نیچرلی ٹو یو. سو دیٹ واز دا ٹائم وین نتھنگ واز ڈیفیکلٹ ٹو می, نتھنگ. میں کسی بھی کیریکٹر کو دیکھتی تھی اینڈ آئی واز لائک yeah, I'll do it. And I used to, back in time, ابھی تو بہت سارے گیٹ اپ آرٹسٹ ہیں, I used to do my own get up.
मतलब मैंने जितने भी मिमिक्री हम सब उम्मीद से की है, मैं मेकअप खुद करती थी. मेरा कोई गेटअप आर्टिस्ट नहीं था. That's amazing. That's actually amazing. Because some of your characters got so much popularity कि मेरा ख्याल है आपसे बार-बार कहा जाता था कि वो करके दिखाएं. Yes. So if someone asks me now that you could do it, I was like no. वो जो एक क्रिएशन की जगह थी और वो जो टाइम था वो I don't know. मिमिक्री कर रही थी तो अपने क्रिएशन की पीक पर थी और अपना गेटअप भी खुद करती थी. मिमिक्री के क्रिएशन के पीक. ओके, मिमिक्री. Now I'm recreating my own self. So अभी मैं इसके पीक पे पहुंचूंगी. पाकिस्तान में अब जो मज़ा हो रहा है वो कैसा है और स्टेज के आर्टिस्ट स्क्रीन पर आ गए हैं. हाउ डू यू सी दैट? Well, I think artists are just free to just go anywhere. जहाँ मर्जी जंप इन करते फिरें because I think you cannot just art को आप किसी एक डायमेंशन में आप उसको कैद नहीं कर सकते हैं. आई थिंक पाकिस्तान में तो इस वक्त सिर्फ पॉलिटिक्स ही चल रही है एंड दैट्स फनी एंड दैट्स नोटोरियस एट द सेम टाइम. बट आई थिंक अगर हम माजी की बात करें तो जैसे शोज़ हुआ करते थे 50-50 एंड हम सब उम्मीद से हैं, अपनी भी तारीफ़ करनी चाहिए ना. एंड जो मोइन अख्तर साहब किया करते थे, अनवर मकसूद साहब क्या करते थे, दैट काइंड ऑफ कॉमेडी इज़ नॉट देयर, है ही नहीं. बट स्टिल अगर लोग एफर्ट्स कर रहे हैं तो आई एम वैसे भी इट्स क्वाइट सम टाइम नाउ आई डोंट वॉच टीवी. सो अभी आपने बात की कि पाकिस्तान में तो सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है और तो बताइएगा कि मुल्क के जो सियासी मंजरनामे हैं, पॉलिटिकल लैंडस्केप है और सेटअप है पॉलिटिकल, उसको कैसे देखती हैं और पॉलिटिक्स में आने का इरादा तो नहीं है आपका? हाँ, अल्लाह ना करे. हाउ कैन आई हैंडल पॉलिटिक्स? आई कांट. मेरे से तो पॉलिटिक्स पहले दिन ही हैंडल नहीं होनी. आजकल तो मैं बॉलीवुड के गाने सुनती हूँ, मुझे क्या पता पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, मुझे क्या पता. जब मैं फ्री होंगी तो आके देखूंगी. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. सो आएंगी पॉलिटिक्स में या नहीं आएंगी जब आके देखेंगी? तो नो आई थिंक पॉलिटिक्स इज लिटरली, पॉलिटिक्स इज नेवर बीन समथिंग दैट या माय डैड ऑलवेज वांटेड टू, बट आई थिंक मतलब डीएनए में नहीं हो है ना सियासत करना. मतलब मैं सियासत नहीं कर सकती. मुझे पक्के मुझे झूठ भी बोलना नहीं आता. मैं झूठ भी पकड़ना चाहती. मुझे मेरी बहनें और सब कहते बस हो गया, तुमसे ना हो पाएगा, डोंट डू इट. सो मैं पक्के मुँह से झूठ भी नहीं बोल सकती. तो पॉलिटिक्स में कैसे कर सकती हूँ? हाउ डू आई डू इट? पॉलिटिक्स की अगर बात करें, एक टाइम था जब एक्स ट्विटर हुआ करता था और उस वक्त वीना मलिक जब भी कोई ट्वीट करती थी पॉलिटिक्स पे या किसी सोशल इशू पे तो वो वायरल हो जाती थी, हेडलाइन बन जाती थी. इनफैक्ट अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसकी क्या वजह? आई थिंक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. मुझे दिलचस्पी कोई नहीं है. बट आई कम्प्लीटली कीप अ ट्रैक ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कि दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब. आई लाइक कीप माई सेल्फ अपडेटिंग एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से भी मुझे मुकम्मल तौर पर आगाही होती है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए. There were times when I was quite active and I felt like my opinion should reach people. लेकिन अब तो पूरी दुनिया मतलब पूरा पाकिस्तान ही वही बात कर रहा है तो अब मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है? I should just, I'm like babe sit down. चलिए सोशल मीडिया से रिलेटेड एक और बात भी पता कर लेते हैं आपसे कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाता कौन है, आप खुद या कोई और? ज़ाहिर बात है आप सोशल मीडिया अकाउंट्स खुद तो नहीं कर सकते हैं बिकॉज देयर सो मेनी अकाउंट्स. बट वन थिंग दैट आई डोंट नो हाउ टू नेविगेट विद फेसबुक बिकॉज आई नेवर यूज्ड इट. बट इंस्टा, ट्विटर, इंस्टा आई एम डूइंग माई सेल्फ, खुद ही करती हूँ मैं. व्हेन इट कम्स टू ट्विटर, आई यूज्ड टू हैव माई टीम्स because back in time when you asked me when I was really actively into politics, I had my view और मैं चाहती थी कि masses तक पहुंचने के लिए आपको अपना view थोड़ा उर्दू में बताना होता है. So because उर्दू I'm good at, मुझे आती है, लेकिन उसको उस पैराग्राफ के अंदर कंपोज करना उन लफ्ज़ों के बीच में was hard for me. So that was the time when I asked a person, he used to handle everything, though thoughts were mine, मगर वो अपने खुद कंपोज करते थे and he used to do it. उसके बाद when I decided that I don't want to do it anymore and that was a little time जिसमें मेरी social media जो है वो और teams भी देखती रही हैं. But at the moment I'm not tweeting. सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है एक्टर्स को
سرٹنلی آپ کو بھی کرنا پڑتا ہے. سو اس سے پریشانی بھی ہوتی ہے, سم ٹائمز ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا مشورہ دیں گی؟ آن لائن جو موسٹلی ہیٹریڈ جو ہوتی ہے وہ بہت سارے امیچورز ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ جو دوسری طرف شخص بیٹھا ہے اس کی ایج کیا ہے, کیا وہ پڑھا لکھا بھی ہے کہ نہیں ہے, کیا اس کو ڈپریشن تو نہیں ہے, کیا وہ اس کو کوئی اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تو نہیں ہے, بیکاز یو کانٹ رینڈملی گو اینڈ ابیوز پیپل, رائٹ. اے ہیلدی پرسن وڈ نیور ڈو اٹ. ہیلدی کرٹیسزم از ڈفرنٹ. جہاں پہ لوگ آپ سے بات کریں گے تو آپ کو اس میں سے کوئی مائنڈ ہی نظر آئے گا. اوکے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ہیلدی مائنڈ سے آیا ہے, بٹ موسٹ آف دا ٹائمز یو سی ابیوسز. اب ایک گالی کون بندہ دے سکتا ہے who is mentally not okay? So how can you take that person serious? And then it could be rivalry too, it could be paid trolls too, it could be immatures too, it could be psychological issues ke log too. So you don't really know, so you can't take it serious. So this is your way out to deal with the social media, ki you don't take it serious. मैंنے اپنی زندگی میں I had so many other things to look into. زندگی میں اور اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. مطلب اس بات کی فکر کون کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو کون آپ کو, بیکاز ویلیڈیشن do I need? I don't. Yeah, I need it from the people who I'm dealing with. My family, my extremely close people, that's what. خالی وہ میٹر کرتے ہیں. اور as an artist, this is how you learn. آپ زندگی میں کام کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, اینڈ آپ پھر اپنی چوائسیز میں دیکھتے ہیں کہ کیا مجھے کرنا چاہیے لوگوں کے لیے, کیا نہیں. تو سوشل میڈیا پہ whatever you're doing it for yourself. If it's your personal post, you're not doing it for the people to validate it, right? Because ایک ایکٹر کا کوئی کام ہوتا ہے, اس کو ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے. اب ایکٹرس کی ذاتی زندگی کی تو ویلیڈیشن نہیں چاہیے نا, کہ مجھے منہ دھو کے آنا ہے کسی جگہ پہ, یا میک اپ کر کے آنا ہے, یا مجھے کپڑے کس طرح کے پہننے ہیں, کیا رنگ پہننے ہیں, مجھے کس کو پسند کرنا ہے, کس کو ناپسند کرنا ہے. I would also suggest everybody, you don't need validation for these things. آپ کو اپنی ذات کے لیے کسی کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. It's your life, so you just live it. Don't take anybody's opinion serious. If it's bad, but if somebody's wishing you good luck, say, hey, thank you. چلیں کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں, اور اس میں I don't want to go conclusion with you. Sarish, I love you. Thank you so much. I'll continue with you then. I think the kind of conversation we had, I felt like it's a heart-to-heart conversation, because I didn't feel like that I'm being interviewed or something. And that's so kind of you. Because for me, the most difficult thing is talking about your own personal life. اچھا, زندگی میں پہلے مجھے بہت مشکل لگتا تھا. My communication was like so blocked. میں کسی سے بات ہی نہیں کرتی تھی. مطلب لوگ اتنا فرسٹریٹ ہو جاتے تھے نا میرے آس پاس, میری اپنی فیملی کی, تم بات ہی نہیں کرتی. بٹ آئی تھنک وٹ ہیلپ می واز آر مائی کڈس, بیکاز سنس دے آر بورن, تو ان کے ساتھ میں اتنی باتیں کرتی ہوں. لائک ناؤ وی ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ. We talk about politics, we talk about movies, we talk about footballers, games, we play Roblox, ہم ہر چیز کے اوپر باتیں کرتے. تو I just realized that I have become like more talkative now. مجھے لگتا ہے اس انٹرویو میں لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یار یہ تو بولی جا رہی ہے. نہیں, اٹس ریئلی گڈ ٹو اسپیک ونس ہارٹ آؤٹ, اور وی آر ایکچولی لائکنگ اٹ کہ آپ نے اتنا سب کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو. سو آخر میں ہم بات کریں گے اس چیز کے بارے میں جس نے آپ کو انٹرنیشنل ریکگنیشن میں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. انڈیا میں جب آپ بگ باس میں گئیں تو آپ کو خاصی پذیرائی ملی وہاں پہ. سو پاکستان کی طرف سے اگر ایسی کسی پروگرام کی آپ کو آفر ملتی ہے تو ایکسیپٹ کریں گی وہ؟ آئی تھنک مائی پلیٹو, I tell you, it's been always full. I still get offers everywhere across the globe. Pakistan se bhi I get movie offers, I get show offers. There's some sort of show going on at the moment, and I think bahut zyada offers aati. But as I told you earlier, I have just listed my priorities. Ki first pe kya hai, second pe kya hai, third pe kya hai. تو I would say that in future I just would not say, وہ ہے نا saying never say never. میں ایسا تو نہیں کہہ سکتی کہ I would not appear on any show or a drama or a movie or anything, but just I would like to take it like that. If it comes in my way and if it's good, I would love to do it. Thank you so much Veena, انڈپینڈنٹ اردو کو ٹائم دینے کے لیے. It was lovely to have you with us. Thank you Sarish. Same here. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ, اینڈ یو بیوٹیفل, اسٹے دا وے یو آر. تھینک یو. تھینکس.